اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ عملیات میں اتنے زیادہ لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے شوق سے اس فیلڈ میں آتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، چلے وغیرہ کرتے ہیں، اور کئی سال اس تگدو میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز حاصل ہو جائے، کوئی روحانی طاقت حاصل ہو جائے، کوئی قرب مل جائے، کوئی تسخیر مل جائے، جنات کی، پریوں کی، ہمزات کی۔ لیکن اس فیلڈ میں جو ہے عملیات میں ناکامی بہت زیادہ ہے۔ آج میں اپنے تجربے کی روح سے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا مین باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس فیلڈ میں لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو علم ہے نا، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس بندے کے پاس کوئی طاقت آ گئی، کوئی روحانی فیض کسی کو اگر مل گیا، تو اس نے اس علم کو عام کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ زیادہ تر میں چند کو چھوڑ کے اکثریت میں یہی دیکھا گیا کہ وہ علم کوشش کی جاتی ہے کہ یہ منتقل کیا جائے اپنی اولاد میں، اپنے بڑے قریبی رشتہ داروں میں، کسی میں۔ عام لوگوں کے لیے، عام طالب علموں کے لیے یہ چیز بہت کم ہوتی۔ یہ علم پھیلایا ہی نہیں گیا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اس کو پھیلایا جانا چاہیے تھا۔ پھر اس علم کو پھیلانے والوں نے بھی اتنی محنت نہیں کی۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ وہ لوگ جن کو کچھ اس علم کے متعلق کچھ باتیں پتہ تھی، 10 میں سے 3 باتیں پتہ تھی، اس نے 3 اپنی طرف سے ایڈ کر دی، کر کے پھر اس طرح یہ علم کے اندر اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس میں اتنی زیادہ باہر کی باتیں، اتنی زیادہ فضول شرائط جمع کر دی گئیں کہ یہ اس کو حاصل کرنا ہی ناممکن ہو گیا۔ دوسرا میرے بھائیوں، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس علم میں بالکل نئے نئے داخل ہوتے ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ میں آپ سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی روحانی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، چلہ کشی کرنا چاہتا ہے، تسخیر کے لیے، جادو جنات کے لیے، پریوں کے لیے، ہمزات کے لیے، سب سے پہلے وہ کوئی بڑا چلہ نہ کرے، وہ چھوٹے چھوٹے حروف کے جو ہیں زکوٰۃ، ان کے اوپر محنت کرے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ اگر آپ پہلے ہی چلہ، ایک بڑا چلہ، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم شاہ جنات کا چلہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حمزات کا چلہ کرتے ہیں، وہ یا تو ناکام ہو جاتے ہیں یا کسی سٹیج میں بعض لوگ بیچارے پاگل پن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس علم میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل اس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ سب سے پہلا مسئلہ، ایک بندہ ویسے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن وہ چلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اب بیچ میں ڈر گیا، خوف سے اٹھ کے بھاگ گیا، اس کی رجت ہو سکتی ہے، اس کی سزا مل سکتی ہے، پاگل پن ہو سکتا ہے، یا ویسے ناکام ہو گیا۔ تو اس لیے کبھی بھی اس علم کو ڈائریکٹ چلے سے نہ شروع کریں۔ پہلے کسی آیت کے، کسی اللہ کے اسم سے، کسی حروف سے، کسی حرف سے آپ شروع کریں، اس کی ریاضت شروع کریں۔ اس طرح ایک چیز، پہلی چیز آپ کو یہ حاصل ہوگی کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑی ہی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ پڑھائی کرنے بیٹھے ہیں اور آپ سوچی جا رہے ہیں دنیا کے مسئلوں باروں میں، کوئی سیکس کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی پیسہ کمانے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی اپنے گھریلو پریشانیوں کے بارے میں سوچتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی چلتی جا رہی ہے، اس صورت میں کامیابی کے ملنے کا کوئی چانس نہیں۔ پھر ایک وجہ ناکامی کی یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں جو اس کی شرائط ہیں، کچھ لوگوں نے تو بہت ساری شرائط ایڈ کر دی، لیکن نارمل جو شرائط جو ہے وہ ہے جلالی اور جمالی، ترک جلالی، ترک جمالی۔ اس کے بارے میں ترک جلالی کیا ہے، ترک جمالی کیا ہے، یہ میری دوسری ویڈیو ہے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس کو دیکھیں اور اس چیز کو پہلے سمجھ لیں۔ یہ بھی بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں کرنا۔ پرانے دور کے لوگ سادہ تھے، سادہ خوراکیں تھیں، وہ یہ چیزیں کر لیتے تھے۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ جو عملیات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یا تو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، یا کوئی کاروبار یا دفتری معاملات بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی ان کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر کہیں گے کہ آپ پارٹ ٹائم یہ کام بھی کر لیں اور وہ بھی چلتا رہے، تو یہ چیز بڑی مشکل ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں نا، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کوئی استاد پکڑیں۔ استاد عملیات کا ہو سکتا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، ساری زندگی لگ جاتی ہے کسی ایک چیز کی ریاضت کرتے ہوئے، پھر آپ اس کے عامل بنتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی ایک
کوئی استاد ہے، وہ سورہ جن کا بھی عامل ہے، سورہ مزمل کا بھی عامل ہے، سورہ قریش کا بھی عامل ہے، وہ کسی دعا کا بھی عامل ہے، وہ عظیمت بھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور پاسبل ہے کہ کوئی استاد ہے وہ آپ کو عملیات کے بیسک جو ہیں مسئلے مسائل وہ سکھا دے، آپ کو مین چیزیں بتا دے، آپ کو بتا دے کس طریقے سے کیا کیا مسئلے مسائل ہوں گے، ان سے کس طرح بچنا ہے۔ ریاضت پھر آپ نے خود کرنی ہے، جتنی زیادہ ریاضت کرتے جائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کا جو عمل ہے وہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، بہت سارے بھائیوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو استاد ہی کوئی نہیں ملتا۔ اگر آپ کو کوئی بھی استاد نہیں ملتا نا، آپ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آپ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نام کے ساتھ اپنا نام بتائیں، میسج کریں مجھے، والدہ کا نام بتائیں، جو آپ کی حروف کے حساب سے جو اسم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ موافق ہوگا وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں گا، اس کو پڑھنا شروع کریں عشاء کی نماز کے بعد، ہر روز پڑھیں، عشاء کی نماز لازمی پڑھنی ہے، اس کے بعد بیٹھ کے پڑھیں۔ سب سے اچھی جگہ جو اس کو پڑھنے کی ہے وہ آپ کا جو گھر ہے اس کی چھت پہ، اگر یہ جگہ نہیں ہے تو کسی کمرے میں پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ اگر کمرے میں آپ اکیلے ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ کوشش کریں تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی مدھم ہو، یا اندھیرے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کی پڑھائی شروع کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت آپ اس کی ایک خاص تعداد، وہ ہر بندے کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے، جب خاص تعداد مکمل ہو جائے گی استاد مل جائے گا۔ استاد کوئی بھی عمل انٹرنیٹ سے دیکھ کے یا کسی کتاب سے دیکھ کے شروع نہ کریں۔ کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تاکہ اس عمل کے دوران کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو آپ کی بچت ہو سکے۔ ہمیشہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس عمل کو پڑھیں، کسی سے اجازت لیں، اجازت لینے کے بعد اس کو عشاء کے بعد پڑھیں 1100 دفعہ یا 11,000 دفعہ، وہ آپ کو استاد جو بھی ہوگا، میں ہوں یا کوئی بھی ہے، وہ آپ کو تعداد پہلے بتا دے گا۔ اس کو پڑھنا شروع کریں، تھوڑے دن پڑھیں، لیکن روٹین نماز کے ساتھ لازمی ہونی چاہیے۔ پھر دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ 40 دن کا چلہ شروع میں نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس کے پرہیز کو جو اس میں ریکوائرڈ ہے نہ ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ پہلے شروع کریں 3 دن سے، ٹھیک ہے، بہتر ہے 3 دن روزہ رکھ لیں۔ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں کہ پاک صاف رہیں، 3 دن میں آپ پرہیز کرنے کی کوشش کریں جو اس کا پرہیز ہوتا ہے چلے کا۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے لوگ چلہ شروع تو کر دیتے ہیں، پہلے 10 دن آسانی سے گزر جاتے ہیں، جو آخری 15 دن ہوتے ہیں نا وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اگر آپ خاص طور پہ پرہیز جلالی و جمالی کر رہے ہیں نا، آخری 15 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ آخری 15 دن میں آپ اپنے آپ کے ساتھ ایک قسم کا جو ہے نا آپ کی آپ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بے قابو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز پڑھیں لیکن آپ کو نہ اس استاد کی رہنمائی نہیں مل رہی، لیکن پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں ذوق کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، محنت ضائع نہیں ہوتی، اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انعام ملتا ضرور ہے۔ یہ جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں، میرا تجربہ کہتا ہے کبھی بھی آپ کی پڑھائی آپ کو جو ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ جی پڑھائی کی ہے تو مجھے کچھ نہیں ملا، لازمی ملا ہے۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کا وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے، لیکن پڑھائی جو بھی آپ کریں گے، نماز عشاء کی پڑھیں، اس کے ساتھ اس کے بعد پڑھیں، سب سے اچھا ٹائم عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ چلہ کرنے کے لیے یا کوئی طاقت حاصل کرنے کے لیے، تسخیر کے لیے نیا بندہ کوئی بھی ہے، کبھی بھی کوئی عزیمت نہ پڑے۔ عزیمت میں پاگل پن کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا، عزیمت میں گھر میں غربت آنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، بیماری غربت آنے کا۔ عزیمت کیا چیز ہے؟ عزیمت ایک قسم ہے، ایک آواز ہے، ایک دعوت ہے۔ اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو آواز دے رہے ہیں، جب وہ چیز بڑی تیزی سے آپ کی طرف آئے گی یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز آپ کی طرف آئے گی تو بہت ساری حالتوں میں آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کا سامنا ہی نہیں کر سکتے۔ تو آپ پڑھ ایک بڑی چیز رہے ہیں لیکن سامنا آپ کرنے جو کہ ہے نہیں، نئے بندے کی میں بات کروں، تو اس لیے ناکامی کا بہت زیادہ نا چانس ہوتا ہے۔ عزیمت میں پڑھنا ہے، اللہ کا نام پڑھے، اللہ کے اسم ہے، ہر اسم کی اپنی ایک روحانی طاقت ہے، تمام ہی اسم بہترین ہے، بے شمار، آپ ان کو پڑھیں، اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں۔ دوسری چیز، اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ یہ 2 چیزیں جب آپ پڑھیں گے نا شروع میں، تو آپ عملیات کے پہلی سیڑھی آپ نے بڑی کامیابی سے طے کر لی، اور ان کے انعام ہی انعام ہیں، ان میں کوئی خطرہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں کوئی عزیمتیں ہیں، کوئی منتر ہیں،
کوئی اس قسم کی کوئی چیز آپ کو کوئی لکھ کے دے دے جس میں کچھ آیتوں کی مکس ہوں، مطلب کچھ پورشن ایک آیت سے ہے، کچھ پورشن دوسری آیت سے ہے، یا کچھ لوگ با موکل پڑھتے ہیں۔ با موکل کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ پڑھ تو کوئی آیت رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں موکلات کے نام پڑھ رہے ہیں۔ موکلات کیا ہوتے ہیں؟ موکلات ویسے تو بڑے فرشتوں کو کہا جاتا ہے، لیکن موکلات جو ہے وہ جنات کے جو سردار ہیں، جن کے آخر میں ایل آتا ہے، وہ سرداروں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو گاہے بگاہے اس کے متعلق بھی آپ کو میں بتاتا رہوں گا کس طریقے سے چلنا ہے، پہلی سٹیج پہ کیا پڑھنا ہے، دوسری سٹیج پہ کیا پڑھنا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عملیات ایک مسلسل چلتے رہنے کا کام ہے۔ جو جو آپ کے پاس علم آتا جائے گا، آپ اپنی ذات میں چھوٹے ہوتے جائیں گے۔ جس طرح پیسہ آنے سے لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں نا، اپنا ان کا اندر کا جو ایک ظالم انسان ہے وہ جاگ جاتا ہے۔ روحانی طاقتوں میں آپ کے اندر کا ایک شفیق انسان زندہ ہو جاتا ہے، جو بڑا ہی رحم دل ہوتا ہے ہر بندے کے اوپر، ہر مخلوق کے اوپر۔ تو امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کوئی سوال آپ نے کرنا ہے، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے، مجھ سے جو ہے ٹیکسٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ اب ہم ذات کے اوپر، جنات کی تسخیر کے اوپر، اسی طرح جو ہے کچھ تعویذات ہیں، انہیں پڑھا کس طرح جاتا ہے، انہیں کھولا کس طرح جاتا ہے، ان کا اثر کیسے ختم کیا جاتا ہے، اس کی بھی میں ویڈیوز جو ہیں وہ جلدی اپلوڈ کروں گا۔ امید ہے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔